بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں. تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم، اور آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ یعنی ماہ رمضان المبارک، اس مناسبت سے آج کی ہماری نشست کا موضوع گفتگو یہی ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں جو احکام ہیں، تفصیلات ہیں، آج ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. لیکن اس سے قبل اس ماہ مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں علم ہونا چاہیے، اور یہ کہ اس موقع پر ہمارا کیا شعور اور ہمارے دلوں میں کیا احساسات ہونے چاہیے. تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں مہمان کی زبانی گفتگو سنی جائے. شیخ، ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر اور آغاز کی مناسبت سے جو ابتدائی لمحات ہیں یا ابتدائی ایام ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے اس سلسلے میں چند بنیادی قسم کی باتیں کہ جن کے بارے میں بصیرت اور معرفت ضروری ہے، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رمضان المبارک کا نام زبان پر آتے ہی انسان کے شعور میں ایک ایسی حس جاگ جاتی ہے جس سے بحیثیت مسلمان کے سمجھتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے اور اس کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، بلکہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس میں کس انداز سے اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور استعمال کریں. جی. اور یہ شعور ہر مسلم کا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس کی آمد کے ساتھ ہی جی اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان کو اس کے اندر پائے جانے والی فوائد کے بارے میں اور اسی طرح سے اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کے رمضان کے روزوں کے رکھنے اور عبادت کرنے کے نتائج کے بارے میں آگاہ فرماتے تھے، تاکہ ہم رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایک خاص انداز میں لے کر چلیں. جی. آئیے ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک. جی. تمہارے پاس رمضان آیا جو بابرکت مہینہ ہے. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. تفتح فیہ ابواب السماء، آپ گنتے چلیں تو پتہ ہے کہ رمضان مبارک مہینہ ہے اور اس کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اس کے اندر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. جی. آسمان کے دروازے کھلنے کا مفہوم یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے نیچے سے جانے والی دعاؤں کی قبولیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جی سبحان اللہ. یعنی دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، ادھر سے لوگوں کی طلب جاتی ہے، ان سے قبولیت بھی ہوتی رہتی ہے. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ابواب السما سے مراد جنت بھی لیا جا سکتا مقصود میں، جبکہ ہم جحیم کو سامنے رکھ کے تفسیر کریں. لیکن جنت یعنی آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب ہے کہ ساری رحمتوں کے نزول کا وقت آ جاتا ہے. جی. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہاں یہ بات بھی کہ جنت کے بارے میں تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ آسمانوں میں ہے. جی بلا شبہ. تو جبکہ جہنم کے بارے میں کچھ کلام ہے اس سلسلے میں کہ وہ کہاں ہے، کہاں پہ ہے. جی. تو بتایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اس میں جانے والوں کی رغبتیں پہلے رک جاتی ہیں. جی.
اور اسی طرح سے اس کی طلب بھی بند ہو جاتی ہے، تو گویا کہ برائیوں کا دور ختم ہونے لگتا ہے اور گناہوں کے دور ختم ہونے لگتے ہیں، لہذا لوگوں کو نیکیوں کی طرف کثرت سے رجوع کرنا اور ان کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یعنی گمراہ کرنے والوں کے راستے بھی مسدود کر دیے جاتے ہیں۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، وہ شب قدر ہے، جیسا کہ آپ آگے تفصیل ہماری سنیں گے، یا ایک ہی آپ خود ہی جانتے ہیں کہ سورۃ القدر نازل ہے، اس میں تفسیرات نازل ہیں اس کی۔ اللہ کے رسول فرمایا آگے لوگوں کی ہمتوں کو آگے بڑھانے کے لیے جی اور رمضان مبارک کے آمد کے ساتھ لوگوں کو ابھارنے کے لیے آپ نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جی جو آدمی اس رات کی بہتری سے، اس کی بھلائی سے، اس کی اندر خیر و برکت سے محروم ہو جائے، وہی آدمی محروم ہے۔ تو گویا کہ رمضان کی آمد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر پائے جانے والی خیرات و برکات کا تذکرہ فرمایا تاکہ لوگوں کی ہمت آگے بڑھے اور لوگ شوق ذوق سے اور طلب عبادت کے لیے آگے بڑھیں اور اخلاص کو سامنے رکھیں۔ آپ کی ایک دوسری روایت بھی ہے اس سلسلے میں، حضرت انس کہتے ہیں کہ دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم، یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، اور جو اس سے محروم ہو جائے وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے، ولا یحرم خیرہا الا محروم، محروم آدمی اس کی اچھائیوں سے محروم ہوتا ہے، ورنہ نیک انسان جس کو اچھائی کی طلب ہو وہ ضرور اس مہینے میں کام کرتا ہے۔ یہ روایتیں جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ احمد میں ہے، نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، یہ سب صحیح ہیں۔ ایسے ہی ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، ترمذی اور مسند احمد میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ، پانچوں نمازیں، یعنی پانچوں نمازیں جو آگے پیچھے آتی رہتی ہیں، اور جمعہ سے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور رمضان کے ایک مہینے سے لے کے دوسرے رمضان کے آنے تک، کفارات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، یہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جبکہ بڑے گناہوں سے بچا جائے، بڑے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی، چھوٹے گناہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ رمضان لوگوں کی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، لہذا رمضان کی آمد کے ساتھ لوگوں کو نیکیوں کے کمانے کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ ہمیں اس کے اہتمام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ اس کا متقاضی ہے، اور ہماری اپنی ضرورت خود ہی کہتی ہے کہ ہمیں نیکیوں کو کما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیرات و برکات کو بھرپور حاصل کرنا چاہیے۔ جی بے شک۔ تو اگر یہاں اس سلسلے میں یہ گفتگو یا یہ تنبیہ بھی ہو جائے، سب سے پہلے تو اپنی اصلاح اور خود اپنے لیے یاد دہانی، اس کے بعد دوسروں کے لیے، کہ اخلاص نیت کا ماہ رمضان کے موقع پر خاص اہتمام، اس سلسلے میں کچھ اس سلسلے میں تو بلا شبہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان کے کام کر دینے سے اس کی قبولیت کا درجہ اسے نہیں ملتا ہے جب تک کہ اس کام کے اندر اخلاص نہ پایا جاتا ہو، جی، اور اس اخلاص کے لیے بار بار قرآن و حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں آیتیں۔ سورہ بینہ کی آیت مشہور، یہ لوگ تقریباً سبھی جانتے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ حکم ہی دیے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت اطاعت کو پورے اخلاص کے ساتھ جانتے ہوئے کریں۔ جی، اور مخلصین لہ الدین کا لفظ جو ہے، یہ مخلصین لہ الدین کی عبارت قرآن مجید میں 7 مرتبہ وارد ہوئی ہے۔ جی، گویا کہ اطاعت اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، پوری توجہی اور نیک نیتی کے ساتھ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی فرماتے ہیں فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ ہی کے لیے مکمل اطاعت ہے، لہذا اس کے پہلے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اطاعت کو اخلاص کے ساتھ رکھتے ہوئے۔ جی، تو اخلاص کا لفظ یا کسی بھی دعا یا پکار یا عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الحی لا الہ الا هو فدعوہ مخلصین لہ الدین، وہی معبود ہے
اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، لہذا اس کو پکارو، اس سے دعا کرو، طلب کرو، اپنی مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو مخلص کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ ادا کرتے ہوئے۔ تو اخلاص حقیقتاً یہ کیا چیز ہے؟ یہ اخلاص جب ہوتا ہے تو وہ حدیث یاد رکھنا چاہیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، تقریباً سب کو یاد رہتی ہے، انما الاعمال بالنیات، جی عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ امام بخاری نے اس کو بہت پہلے ہی ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ حضرت عمر بن خطاب کی مشہور روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل جو آپ کرتے ہیں اگر نیت صحیح نہیں ہے تو قبول نہیں، اور نیت صحیح ہے تو قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے تصنیف انما لکل امرئ ما نوى، آدمی جیسی نیت کر کے کام کرتا ہے وہی صحیح پاتا ہے، جی جیسی نیت ویسی برکت۔ اگر نیت غلط ہے تو اس میں برکت نہیں ملنی ہے، اور جو نیت صحیح ہے تو وہ برکت کا کام ہے۔ جی تو فمن کانت، اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے ہجرت کیا اللہ کے رسول کی طرف، یعنی اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا دیار چھوڑ دیا، اپنے سامان چھوڑ دیے، اس لیے تاکہ اللہ کی دین کی میں رہ کر کے اللہ کی اطاعت کر سکیں، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ کے رسول کی طرف ہے اور مقبول ہے۔ جیسے کہ رسول کے شروع زمانہ میں لوگ مکہ سے اور دیگر اطراف سے ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے، جی تو اللہ کے رسول نے جس نے ہجرت اس مقصد سے کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کر سکیں اور رسول کی اتباع کر سکیں، وہ ہجرت مقبول ہے۔ اگر کسی اور مقصد سے کیا ہے تو ہجرت مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس کی ہجرت اس مقصد سے کچھ دنیا حاصل کر لے، اور امرأۃ ینکحھا، یا چلو کہیں وہاں پہنچ کر کسی عورت سے شادی کرنا اس کا مقصد تھا، ہجرت اس مقصد سے کیا تھا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس نیت سے ہجرت کیا تو وہی ملتا ہے، اور اس میں ثواب وغیرہ نہیں حاصل ہوتا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں، یہ حدیث ان کی نسائی میں ہے اور صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے غزوہ کیا اور اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اجر بھی ملے اور اس کا نام بھی چلے، تو اس کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اس نے اس سوال کو پھر دہرایا، کسی آدمی غزوہ کیا ہے اور اس کو چاہتا ہے کہ اجر و ثواب ملے، اس کو مال غنیمت ملے، اور اسی طرح اس کا نام بھی چل جائے، مشہور ہو جائے، 3 بار کہتا رہا، آپ نے تینوں بار ہی جواب دیا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سوال تھا کہ اس کی نیت خالص نہیں ہے، وہ تو شہرت کا طلبگار ہے، شہرت کا طلبگار اور مال کا طلبگار ہے، جی تو آپ نے کہا کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی یہ تو شاید پا جائے، لیکن حقیقت میں جو چیز ملنی چاہیے اس مقصد سے، اللہ کی رضامندی اور جنت، یہ نہیں ملے گی۔ پھر آپ نے آگے فرمایا وضاحت کرتے ہوئے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ تعالیٰ صرف وہی کام پسند فرماتے ہیں، قبول فرماتے ہیں جو ان کے لیے کیا گیا ہو، نیک نیتی سے کیا گیا ہو، ابتغی بہ وجہ، اور ان کی مرضی کی تلاش کے لیے کیا گیا ہو، جی، یعنی اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد رہا، اور یہ چیز روزے میں بھی آتی ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، دکھائے کہ چلو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے اوپر احسان ہو، اس کے ساتھ نرمی ہو، اس کے ساتھ آسانیاں پیدا کی جائیں اور اس کو انعام ملے دنیا میں، اس مقصد سے ہے، تو پھر روزہ یہ اس مقصد کا نہیں ہوا جب اللہ کی رضامندی کے خاطر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے تو میں اس کا خود ہی بدلہ دیتا ہوں۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں اور سنا دوں آپ کو، ایک بہت ہی مناسب حدیث یہ بھی حضرت زید بن ثابت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، جی درست، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر کسی مسلمان کا دل جو ہے خیانت کی طرف نہیں جاتا ہے۔ جی ایک تو ہے اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے عمل کو خالص کرتے ہوئے، یعنی نیت کو درست کرتے ہوئے کرنا۔ دوسرا والنصح لأئمة المسلمین، اور مسلمانوں کے امام اور سرداروں کے لیے خیر خواہی کرنا، ولزوم و جماعتہم، اور ان کی جماعت سے لگ کے رہنا، انہیں ساتھ چلنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مسلمان انسان کا شیوا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ غیر مسلمان اس میں کبھی خیانت نہیں کرتا، انہی پر باقی رہتا ہے۔ تو اسی صورت میں بلا شبہ یہ چیز اپنی جگہ اخلاص العمل للہ، جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے تھے، یہ بہت اہم اور ضروری اور مسلمان کا اپنی زندگی میں شیوا ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ، فی الحال ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ جی ہاں صاحب۔ جی ناظرین کرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
وقفے کے بعد ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آئیے مہمان کی جانب رجوع کرتے ہیں تاکہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے چند ابتدائی اور بنیادی باتیں جن کے بارے میں ماہ رمضان کے موقع پر بالخصوص توجہ دینا لازمی ہے، تو اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی بطور خاص اخلاص نیت کے بارے میں، تاکہ جو محنت کی گئی ہے، جو توفیق ہو گئی ہے، تو اس کا کوئی اجر و ثواب بھی انسان کو نصیب ہو سکے، نہ یہ کہ سب کچھ ضائع چلا جائے۔ تو اس سلسلے میں مزید کچھ فرمائیے گا۔ ہاں، اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ آدمی سمجھے کہ اخلاص کہتے کس کو ہیں۔ جی، اخلاص کا لفظ ہم اپنی زبان سے دہراتے ہیں، وہ بھی جانتا ہے نیک نیتی، لیکن نیک نیتی کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ جی، اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ آدمی نیک نیتی سے کام کر رہا ہے؟ کیا چیز ہونا چاہیے، کیا چیز اس کے کام میں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے اخلاص کی تعریف کرتے لوگوں نے کہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ آپ جو کچھ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کریں، اس میں شرک سے کام نہ لیں، کسی اور کو بیچ میں ڈال کر کے اپنا مقصد اس سے نہ جڑائیں، جی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے، اور شرک کرنا یہ اخلاص کے شدید منافی ہے۔ لہذا اپنے روزے میں جو ہمارا مقصود ہے آج اپنا بیان کا، اس میں کسی اور کو دکھاوے کا کام بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اخلاص یہ بھی ہے کہ انسان کوئی بھی کام جو کرے اس میں اللہ سے اجر و ثواب کا طالب ہو، جی، اور اسی لیے اخلاص کے بارے میں لوگوں نے 3 رائے بیان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ طلب ثواب کے لیے، ثواب اللہ سے حاصل کرنے کے لیے پوری نیت صحیح ہونی چاہیے، صدق دل سے اس چیز کو اپنے دل رکھے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب ملے، اس کا اچھا بدلہ ملے۔ جی، دوسرا یہ ہے کہ اس کام کو جب اس مقصد سے کرتے ہیں تو ہر ایسے شبہے سے بالاتر رکھنا چاہیے جو اس کو مٹانے کے لیے ہو یا کسی اور بھی چیز کا اس میں دخل ہو جائے، لہذا تمام شبہات سے دور رکھنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے آپ کے دل میں کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو روزہ رکھتا ہے دکھا رہا ہے، یا کہ آپ کی برائی کریں یا اچھائی کریں، آپ کو یہ چیز اپنے دل میں، لوگ آپ کے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہوئے اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تب بھی آپ کو اس کی تعریف کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاص یہ ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے آپ کا مطمح نظر، آپ کے پیش نظر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، لہذا اخلاص کا یہی مفہوم ہے۔ اور اپنے اخلاص کے ساتھ اسے بالکل طلب نہیں ہوتی ہے کہ ہماری لوگ تعریف کریں گے اس پر یا برائی کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں۔ جی، بے شک، لہذا انسان کے لیے کامیابی اور سعادت اسی میں ہے کہ کام کرے تو اخلاص کے ساتھ اس کو توفیق ملے، کام کرے، اور یہ کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور ان کا احترام بھی کرے، اس لیے کہ اچھے لوگوں کی صحبت سے اچھے کاموں کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ جی، اسی لیے ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اپنے روزے کے دنوں میں اگر کام کو اخلاص کے مزید اونچے پیمانے پہ لے جانا چاہتا ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اگر روزے کے ساتھ برے لوگوں کی صحبت میں بھی جا کے بیٹھا رہے گا تو شاید اس کے روزے کے اندر کچھ کمی زیادہ ہی آتی جائے۔ جی، ایسی چیزیں جو روزے کی حیثیت اور احترام کو برباد کرتے ہوں ان کے اندر وہ پڑ جائے، لہذا اخلاص کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے کام میں نیکی اور اچھائی کی طرف زیادہ راغب ہو کر کے رہتا ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنے لگتا ہے جن کی طرف سے اس کو خدشہ ہے کہ ہمارے اخلاص میں کمی ہو جائے گی۔ یہ آپ نے نیکی اور اعمال صالحہ کی طرف زیادہ رغبت کا تذکرہ کیا، تو رمضان میں بطور خاص یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ یہ جو موقع ہے نادر موقع ہے، اور پھر یہ کہ نہ جانے آئندہ کبھی کسی کو اپنی زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو ایک چیز جس کا رمضان کے آغاز کی مناسبت سے تذکرہ ہونا چاہیے وہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ مسلمان کو چاہیے کہ عزم بالجزم اور اپنے شوق کو مزید پختہ کرنا، ارادے کو اور جذبے کا اظہار، ایک طرح سے اپنے دل میں عزم پیدا کرنا کہ زیادہ سے زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، جیسے وہ حدیث ہے کہ یا باغی الخیر اقبل۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ ہاں، اس سلسلے میں ہم نے جیسے اس کے پہلے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی اس کے فوائد و برکات و ثمرات سے
مستفید ہونے کے لیے آپ نے ابھارا لوگوں کو جی اور اس کے فوائد بیان بھی کیے. تو حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد کے ساتھ ایسی چیزوں کی ترغیب دلاتے تھے اور ان کو ابھارتے تھے کہ ایسا کام کریں. تو آپ کی ایک حدیث اس سلسلے میں ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجنہ، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اسی وقت سے شرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جو جنات اس میں سے جو ایسی وہ بھی شرکش ہیں ان کو بھی. اور اسی طرح سے غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب، اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے. وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں رہتا ہے. ینادی منادن، اور اسی کے ساتھ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائیوں کو اچھائیوں کو بٹورنے والے چاہنے والے آگے بڑھو. وَيَا باغی الشر اقصر، اور برائیوں کی طرف قدم بڑھانے والے پیچھے ہٹ جاؤ. اور اللہ کے رسول فرمایا اللہ وتقوا من النار وذلك كل ليلة، اللہ کی جانب سے لوگوں کو آزاد کیا تھا اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے. یہ بخاری، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں، اور یہ صحیح حدیث ہے جس کو میں نے سنایا ہے. اس حدیث کے ساتھ اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ جو عظیم موقع ملا ہوا ہے اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اسی لیے ہم اخلاص اور ہمت اور عزم اور جزم کے ساتھ اس مہینے کے استقبال کی ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تاکہ یہ تذکیر ہے. ورنہ یہ چیزیں تو ہمیشہ ہی مطلوب ہے کہ انسان اچھا کام کرے، لیکن ایک نادر اور مناسب موقع آ جائے اس میں بھی انسان غفلت میں پڑا رہ جائے، یہ مناسب نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے ندا، منادر خیر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور ویسے بھی حدیث میں ہے کہ اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے کہ اچھائی کی طلبگار آگے بڑھو اور برائی کے طلبگار جو ہے پیچھے ہٹ جاؤ. تو یہ بہتر موقع پر اچھائی کے طلبگاروں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے جو اصول و ضوابط کے ساتھ عبادتیں کرنی مطلوب ہیں ان کو کثرت سے اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے. اخلاص کا لفظ ہم بار بار اس لیے دہراتے ہیں، اس کے بغیر ساری محنت رائے گاں ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے آپ کی ایک دوسری حدیث بھی اس سلسلے میں ہے کہ رسول اللہ، جیسا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر آپ چڑھنا شروع کیے. پہلا قدم سیڑھی پہ آپ نے رکھا تو کہا آمین، دوسرا قدم رکھا پھر آپ نے کہا آمین، تیسرا قدم رکھا پھر کہا آمین. لوگوں کو یہ سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو ایک قدم رکھتے ہیں تو آمین، دوسرا قدم رکھتے ہیں تو آمین، تیسرا قدم رکھتے ہیں تو آمین. یہ تو ایسا ہم نہیں سنتے تھے. تو جب کوئی نئی چیز ہوتی تو ان کو تلاش و جستجو رہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے کہ آمین آپ نے کیوں کہا، اس لیے کہ انہوں کو تو دین کی معلومات رسول سے ہی میں لینی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ایسا کر رہے تھے. سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا آمین، دوبارہ رکھا آمین، تیسرا رکھا آمین، 3 بار آپ نے آمین کہا. تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ آمین کہنے کی وجہ کیا تھی، گویا کہ کسی بات پہ ہم نے آمین کہی ہے. تو آپ نے کہا کہ مجھ سے جبریل نے کہا، جبریل کے الفاظ یہ تھے، انہوں نے کہا کہ رغم انف عبد ادرک ابویہ او احدہما لم يدخلہ الجنہ، کہ جس کسی انسان نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کوئی ایک ہی ملا اس کے باوجود بھی ان کو جنت میں نہ پہنچا سکا، یعنی ان کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، تو اس کی ناک رگڑی جائے، یعنی خاک آلودہ ہو جائے، یعنی گویا کہ پستی کا مستحق ہے. تو اس کے بعد حدیثوں میں آیا ہے کہ جبریل نے کہا کہ آمین کہو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. یعنی اللہ تعالیٰ جبریل کی یہ دعا جو ہے یہ کہ بد دعا کہہ لیجیے، بد دعا ہے ایسے ہنجار نالائق لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کو پاتے ہوئے بھی ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے جنت کا دروازہ نہیں کھلوا لیتے ہیں، جنت میں نہیں پہنچتے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ یہ بد دعا ہم کر رہے ہیں، اس پہ آمین کہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. آمین کا مطلب آپ جانتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے. ثم قال، پھر انہوں نے کہا، ابھی ایک آمین کا جواب تو یہ ہو گیا، ایک قدم جب رکھا، ہاں دوسری آمین کا جواب انہوں نے دیا کہ دوسری بار جو آمین کا تھا، جبریل نے کہا رغم انف عبد دخل علیہ رمضان لم یغفر له
اس آدمی کی بھی ناک رگڑ دی جائے زمین سے، یعنی برباد ہو جائے وہ انسان جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، یعنی اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا، نیک کام کر کے دعائیں نہیں کر سکا، اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہیں کرا سکا. تو میں نے کہا آمین، میں نے بھی آمین کہا. نہیں گویا کہ اس کے یہ حضرت جبریل کی بددعا تھی ایسے لوگوں کے لیے جو رمضان کو پانے کے باوجود بھی اپنی زندگی کی سدھار کر کے راستے پہ صحیح چل کر کے اپنے لیے مغفرت کا دروازہ نہیں کھلواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا لیتے ہیں. تو میں نے آمین کہا کہ ہاں اللہ اس بات کو بھی قبول کر لے. ثم قال، پھر تیسری آمین کا جواب آپ نے بتایا کہ جبریل نے کہا رقم انف امرئن ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کہ اس آدمی کی بھی ناک خاک آلودہ ہو، مٹی سے مل جائے، وہ انسان برباد ہو جائے جس کے پاس آپ کا تذکرہ آیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مختصر سلام سے اتنا تک نہیں کہا. تو میں نے کہا آمین، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے ہی کر دے، یعنی اس کی بھی ناک خاک آلودہ ہو، بربادی در جائے. یہ روایت ادب المفرد میں ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. تو جب یہ اس قدر ترغیبات دی جا رہی ہیں اس نادر موقع سے، یعنی ماہ رمضان سے استفادے، اور یہ کہ اس موقع کو آدمی ضائع نہ کرے اور آگے بڑھ کر عمل کچھ کر لے اپنے لیے، تو جب اس قدر ترغیب ہے تو جب عمل کی نوبت آئے گی تو عمل سے پہلے علم بھی ہونا چاہیے، جی ہاں، تاکہ جو عمل انجام دیا جائے وہ درست ہو. تو اگر اس موقع پر یہ کہا جائے کہ رمضان کے بالکل آغاز میں ہی ہر ایک کو چاہیے کہ رمضان سے متعلق بالخصوص ماہ رمضان کا جو روزہ ہے اس بارے میں بنیادی اور ضروری قسم کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں کچھ علم حاصل کر لیا جائے، تو یہ نصیحت کیسی رہے گی، اس بارے میں کچھ یہ فرمائیے بہت گا. ضروری چیز ہے. اور اس مناسبت سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ صحیح بخاری جی جو ایک مسلمانوں کے نزدیک مشہور سی کتاب ہے، امام بخاری کی کتاب، جو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ذکر کیا انہوں نے، اس میں کتاب العلم سب سے پہلے رکھا، اس لیے کہ اور اس میں استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بتانے سے پہلے کہا فعلم، جان لو، علم حاصل کر لو. تو گویا کہ عقیدے کو جاننے کے لیے بھی انسان کو سمجھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، مسائل معلوم کرنا چاہیے، یوں ہی چپ چاپ گمسم نہ رہے. جی اس لیے کہ اس کا مومن ہونا ضروری ہے، اللہ کا بندہ ہے تو اس کی، اور اسی طرح سے پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، تو عبادت کے اصولوں کو بھی جاننا ضروری ہے. اور اسی لیے قاعدہ سب کے نزدیک مشہور و معلوم ہے کہ کوئی بھی چیز جب واجب ہوتی ہے تو اس کے مسائل کا سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے. جی ما لا يدرك الواجب الا به فهو واجب. جی تو یہ قاعدہ کلیہ کی جب کسی چیز کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کریں تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. تو لہذا اب آپ کے سامنے اتنا مبارک مہینہ جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے سامنے کرتے تھے، رغبت دلاتے تھے، تو ان کے مسائل کا معلوم کرنا بھی آپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بلا جانے انسان کہاں ٹامکٹویاں مارے گا. تو اسی صورت میں یہ ضروری ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ہم جو چیز نہ جانے، جاننے والوں سے پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. یہ سورہ نحل میں ہے، اور اسی طرح سے یہ الفاظ جو ہیں سورہ انبیاء کے اندر بھی ہیں. اہل الذکر سے مراد یہاں پر اہل علم ہے. جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام، لیتے ہیں فی الحال مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آئیے مہمان کی جانب رجوع کیا جائے تاکہ سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک آج کی نشست میں پہنچایا جائے. تو شیخ، وقفے کے بعد آپ سے ہماری یہ درخواست ہوگی کہ ماہ رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. ہاں، فضائل کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کی معلومات نہ رہے گی تو آدمی کی رغبت کیسے بڑھے گی. لہذا جب اس کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، فضائل کا جاننا بھی ضروری ہے. لیکن قبل اس کے میں فضائل کے بیان میں جاؤں، ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسائل اگر نہ معلوم ہوں گے تو آدمی کی عبادت کہیں کہیں برباد ہو جاتی ہے. جی
اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے جو بہت تفصیلی ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، نہ جاننے کی شفا پوچھ لینے میں ہے، یعنی نہ جاننا بھی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری ہے۔ ہوا ایسا کہ کچھ لوگ سفر میں تھے، ایک صاحب کو زخمی تھے، سر میں چوٹ آئی ہوئی تھی اور ان کو احتلام ہو گیا، تو لوگوں سے پوچھا اب میں کیا کروں، نہانا ضروری ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس پانی ہے، نہاؤ نہاؤ، اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے۔ نہایا، زخم ہرا تھا، وہ بھر گیا، وہ بھرا نہیں، وہ بھر گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے آ کے رسول سے تذکرہ کیا، ایسا کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا قتلوہ، اس کو تو ان لوگوں نے مار ڈالا، قتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برباد کر دے۔ پھر آپ نے کہا کہ نہ جاننے کا علاج یہ ہے، اس بیماری کا علاج ہے کہ پوچھو۔ لہذا میں یہ بات کہوں گا کہ رمضان کے مسائل کے سلسلے میں جو چیز کسی کو نامعلوم سے جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے، ورنہ کبھی ہو سکتا ہے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور دن میں ایسے کام کر جائے جس سے روزہ برباد ہی پورا ہو جائے، اور اسے خبر ہی نہیں ہے، اسے خبر ہی نہیں ہو جانتے سے عام چیز ہے، بس منہ میں کھانا بند ہے اور پانی بند ہے، جی بقیہ سب کچھ کھلا ہوا ہے، صحیح، حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو رمضان کے فضائل مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ فضائل میں آپ کو ہم سنانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کی فضیلت خود بیان کی ہو، اس میں مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر و رمضان، رمضان کا مہینہ، اس رمضان کے مہینے کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت سے کیا اور کہا الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے۔ اب وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، یہ بات جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کا تعلق جس کسی چیز سے بھی لگ جاتا ہے وہ چیز عظیم ہو گئی ہے۔ جی سبحان جس رسول پہ اتارا گیا وہ رسول عظیم، جس زبان میں اتارا گیا وہ زبان عظیم۔ جی اسی طرح سے اس کو جو یاد کرے، جو پڑھے، جو سیکھے، جو سکھائے، جو اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے، قوموں کو ابھار دیتا ہے، وہ اونچی ہو جاتی ہیں، جو قومیں نہیں عمل کرتی وہ نیچی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس میں قرآن مجید اتارا گیا، اور قرآن مجید کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کی چیز ہے، وہ بینات من الہدی، اس میں ہدایت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے فرقان بین الحق والباطل ہے۔ تو جو آدمی رمضان میں اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، یہ رمضان کی فضیلت کی بہت بڑی آیت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور بھی سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا، لیکن یہ مبارک رات کہاں پائی جاتی ہے؟ رمضان میں۔ جی ایسے ہی سورہ قدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ تقریباً سب کو یاد ہے، یہ ہم نے اس قرآن مجید کو سورۃ لیلۃ القدر میں اتارا ہے، شب قدر میں۔ پھر اس کے فضائل کیا ہیں کہ یہ 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، یہ ساری چیزیں رمضان ہی کے فضائل میں آتی ہیں۔ لہذا یہ رمضان کی فضائل قرآن مجید سے، حدیثوں سے بھی ہم کچھ ان کی فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، جیسا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں، گرچہ کہ اس کی اسناد ضعیف ہے لیکن فضائل کے باب میں بہت ساری چیزیں محدثین نے قبول فرمائی ہیں، ان میں اللہ کا رسول ہے کہ اعطیت 5 خصال فی رمضان، ہمیں رمضان کے مہینے میں 5 چیزیں دی گئی ہیں جس کو ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کہہ لیجیے، مشک و عنبر کی بو سے، مشک کی بو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ مشک خوشبو کی چیز ہے، لوگ جو جانتے استعمال کرتے ہیں، اردو میں مشک کہتے ہیں، عربی میں اس کو مسک کہا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ ایسے ہی ان اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے وہ بو پیدا ہوئی ہے۔ جی ہاں، جو چیز اب وہ یوں ہی دیکھ لیجئے کہ رمضان کی عبادت کے ساتھ روزے کی جو خاص عبادت ہے، اس کی وجہ سے جو بو آتی ہے، جو حالانکہ لوگ بدبو محسوس کرتے ہیں اس کو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بدبو رمضان کے روزے کی وجہ سے بھی اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ بہتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رمضان اللہ کی عبادت سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ جی جو چیز جڑ جاتی ہے، اگر اس کی شکل اس کی عبادت کی بنیاد پر کچھ پریشانی کی حالت میں پہنچ جائے تب بھی اللہ کو منظور ہے۔ اس لیے روزے دار جب رمضان میں روزے رکھتا ہے، اگرچہ بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی حالت کچھ مضمحل ہو، کچھ پزمردہ ہو، یہ پزمردگی انسان کو تو نظر آتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کی طلب کے لیے ایسا کرتا ہے، جیسا کہ آگے ہم بیان کریں گے۔ اور ایسے ہی دوسری چیز یہ کہ ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں روزے داروں کے لیے، جہاں تک کہ افطار کا وقت آ جائے افطار کر لیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو ہر دن اس کو مزین کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ ہمارے نیک بندے آئیں اور ان پر نہ کوئی پریشانی ہو اور وہ تم تک پہنچ جائیں، یعنی گرچہ کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اور ایسے ہی
چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں شرکت شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر رات کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ چیزیں دوسری حدیثوں سے ثابت ہیں الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کے حساب سے، لہذا اس حدیث کے سند میں گرچہ ضعیف ہے لیکن حدیث مجموعی طور پر اپنے معانی کے حساب سے سب صحیح ہے۔ ایسے ہی سلسلے میں دوسری حدیث ہے جو بہت ہی مشہور سی ہے اور سب تقریباً سنتے اور جانتے ہوں گے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ جس کسی نے رمضان کا روزہ رکھا، لیکن دو شرطیں ہیں اس میں، ایمانا واحتسابا، رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اس کا مکمل ہو، اس میں کوئی شرک و شباہت نہ ہو، اور اسی طرح سے احتساب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب طلب کرنے کے لیے رکھتا ہے، کسی اور مقصد سے نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں پائی جائیں تو اس کے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بہت عظیم چیز ہے کہ انسان گنہگار تو ہے ہی ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، لہذا گناہوں کی معافی کے لیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی اس مہینے کے فضائل بہت سارے یہ ہیں، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ قرآن مجید اسی میں اترا ہوا ہے، اسی میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، اسی میں مہینے میں ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا کثرت سے نزول ہوتا ہے اور لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور اسی میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو متفرق طور پر ہم بیان کرتے رہتے ہیں سب اسی مہینے کی فضیلت میں ہیں، اور اس فضیلت کے ساتھ ہمارا اپنی زندگی میں تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی فضیلت کو جانیں تاکہ ہماری رغبت اس کی طرف پوری ہو، اور جاننے کے لیے ہمیں سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کتابوں میں۔ بے شک۔ تو رمضان کے جو اہم ترین اعمال ہیں ان میں سر فہرست ہے رمضان کا روزہ۔ ہاں، لیکن اس کے پہلے یہ ہے کہ ہم تو شام ہی سے رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو جیسے اگر صبح کو رمضان کی پہلی تاریخ جس دن ہو تو ابتدا ہوگی روزے سے، لیکن اس سے پہلے جو رات ہوگی وہ بھی رمضان ہی میں شمار ہوگی، تو رات میں تراویح پڑھی جائے گی، اور یہ کہ روزے کی نیت وغیرہ یہ تمام معاملات۔ تو اس سلسلے میں مثلا تراویح کے سلسلے میں کچھ فرمائیے گا۔ ہاں، یہ بات لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی رات و دن کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے، یعنی ہمارا جس کو ہم 24 گھنٹہ بولتے ہیں ایک دن کے لیے، اس کی سٹارٹنگ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جو ہی ہم نے چاند دیکھا، مغرب کا وقت ہوا، چاند دیکھا، مہینہ شروع ہو گیا۔ جی، یعنی اسلامی لحاظ سے یا قمری لحاظ سے اصول یہ ہے کہ دن کا اختتام ہوتا ہے غروب آفتاب کے ساتھ۔ جی ہاں، مغرب کی اذان جب ہو گئی وہ دن وہ تاریخ ختم ہو گئی، اور اسی وقت نئی تاریخ اور نیا دن شروع ہو گیا۔ اور اس چیز کا دھیان سارے لوگوں کو رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو کام دنوں سے متعلق ہیں اسلامی میں، اسلامیات میں، جن کا تعلق کوئی اسلامی عبادت سے ہے، عبادت سے ہے، اور کوئی کام ایسا جس کا تعلق کسی دن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے عقیقہ ہے، جیسے رمضان کا روزہ ہے، حج ہے، اور عید ہے، اور بہت سارے کام ہیں، تو یہ ہمارے شام سے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی یہاں غلطی ہوتی ہے کہ عقیقہ کرنا ہے تو دن کی تاریخ دیکھا اور لے جا کے اس دن کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی رات بھی اس میں شما دن سے شروع کیا اور وہاں دوسرے دن میں لے جا کے ساتھ پورا کیا، حالانکہ ان کو رات سے شروع کرنا چاہیے، اور رات شام آنے تک وہ دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی بات ہم جو کر رہے تھے، مناسبت یہ ہے کہ ہمارے رمضان کی ابتدا مغرب کے بعد ہو جاتی ہے، لہذا مغرب کی نماز رمضان کی نماز ہے جب رمضان کی چاند نظر آ جائے، اور عشاء کی نماز رمضان کی نماز ہے، رمضان کے مہینے کی نماز ہے، اور اس کے بعد ایک نماز ہم جو پڑھتے ہیں اور سب جانتے ہیں تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز، اس کے بارے میں ہم قبل اس کے بھی روزہ تو ہمارا شہری کھانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے پہلے ہم تراویح پڑھتے ہیں، لہذا تراویح کا تذکرہ ہم لوگوں کو مختصر سا کر دیں کہ تراویح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک سنت ہے جو واجب نہیں، لیکن ایک ایسی سنت جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائی، خود پڑھا۔ آپ ہمیشہ ہی تہجد پڑھتے تھے، تہجد ہی کا دوسرا نام تراویح بہت سے لوگ کہتے ہیں وہی ہے، اور یہ عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، بچے جو نماز پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے بھی ہے،
ایسا نہیں کہ صرف جو روزہ رکھتے ہیں انہی کے لیے ہے. جی ہاں یہ شبہ نہ ہو کہ بھائی روزے داروں کے لیے تراویح بھی ایسا نہیں ہے. سارے لوگ جو روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں کسی وجہ سے، جس سے مسافر ہیں، اگر وہ مقیم کے پاس آ گئے ہیں، اس کی مسجد میں گئے ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے. بچے چھوٹے ہیں، ان پر نماز فرض نہیں لیکن نماز کی ترغیب دلائی جاتی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے. اور بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ گویا روزے سے پہلے تراویح ضروری ہے، کہ اسی کا ایک جز اور حصہ ہے. اگر کسی وجہ سے تراویح چھوٹ گئی کسی کی تو اب وہ پریشانی کا شکار رہتا ہے کہ میں کل روزہ کیسے رکھوں گا کہ تراویح تو یہ چھوٹ اس گئی. قسم کے لوگ یہاں آپ اوہام اس میں بہت ہے لازم و ملزوم سمجھتے ہیں کہ تراویح کو اور سمجھتے ہیں روزے کہ کو. اگر تراویح نہیں پڑھا تو روزہ بھی نہیں رہنا چاہیے. جی یہ بھی غلط سمجھتے ہے. ہیں بہت سے لوگ اور ایسے. یہ بھی سوچتے ہیں کچھ لوگ، سنتے ہیں سمجھ کچھ لوگوں سے کہ جی جس نے ایک بھی تراویح چھوڑ دی اس نے بہت بڑا خسارہ کیا. جی کہ اس کا گویا کہ روزہ ہی صحیح نہیں ہوئے، ہاں، اور یوں بھی اس کے سمجھتے ہیں. برخلاف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ رمضان کے اندر تراویح کسی نہ کسی دن ضرور چھوڑ دینا چاہیے. کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ایسا ہیں. بھی کہتے ہیں. جی وہ تم کی دلیل یہ ہوتی ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھایا اور اس کے بعد نہیں پڑھایا. جی تو گویا کہ آپ نے، حالانکہ آپ تو تہجد ہمیشہ ہی پڑھتے تھے، آپ نے نہیں پڑھا لیکن پڑھتے تھے، جی تو امت کے لوگوں کو نہیں پڑھایا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کہ چھوڑنے کا حکم جائے. دیا ہاں، آپ نے. ایسا تو نہیں ہے. ایسا نہیں، لیکن کچھ لوگوں کا تصور ایسا ہے. جو افراط و تفریط کا ہاں معاملہ جی ہے. ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز یہ فرض نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھایا، اس کے بعد چھوڑ دیا، اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر میں پڑھاتا رہتا تو مجھے جی خوف درست تھا کہ فرمایا. کہیں جی یہ نماز ہمارے اوپر اللہ کے فرض نہ کر دیں. جی تو اس مناسبت سے تراویح کی نماز سنت ہے، پڑھنا چاہیے. اور تراویح کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ جیسا روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھے، تو وہ بھی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے اس کو فرض نہیں قرار دیا، لیکن یہ بہت عظیم سنت ہے. اور رمضان کی مناسبت سے انسان کو قرآن مجید پڑھنے سننے کے لیے، عبادت کے لیے کرنا چاہیے. جی جزاکم اللہ خیرہ. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور یہ کہ آپ نے ناظرین کی رہنمائی فرمائی اور ہمیں استفادے کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی لمحات میں تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. اور یہ کہ چونکہ موضوع فی الحال تشنہ تکمیل ہے، لہذا آپ سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ آئندہ ملاقات کے موقع پر انہی اپنے محترم مہمان کی معیت میں ہم حاضر خدمت ہوں گے، اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے مزید گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن آج کی اس ملاقات کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.